السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایمبر ہیلتھ چینل۔ آج جس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ گھر گھر میں پائی جانے والی ایک ایسی بیماری ہے جس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر کی یا ہائپر ٹینشن کی۔ ہائی بلڈ پریشر، جسے ڈاکٹرز خاموش قاتل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے نتائج کافی سنگین ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی بھی عمر میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ انجانے میں اس کی دوا استعمال نہیں کر رہے اور آپ بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو یہ آپ کو کسی بھی وقت اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہو پاتا کہ انہیں یہ مسئلہ عمر کے کس حصے میں ہوا۔ ہائی بلڈ پریشر کو ڈاکٹری زبان میں ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے شریانوں کے خلاف خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا شمار عام بیماریوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا میں اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد 1.28 ارب ہے، جبکہ DW نیوز کے مطابق پاکستان میں ہر 20 میں سے 9 شخص ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کئی افراد میں یہ مرض خاموش قاتل بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے علامات لمبے عرصے تک ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے اسٹروکس، دل کی بیماریوں اور گردے کے مسائل کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ عمومی طور پر نارمل بلڈ پریشر 80 سے 120 ملی لیٹر مرکوری ہونا چاہیے، یا آپ اسے کہہ لیں کہ 90 سے 140 بھی آپ کا نارمل بلڈ پریشر ہے۔ اس کے برعکس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بلڈ پریشر نارمل سطح سے بڑھ جاتا ہے۔ ہائپر ٹینشن لاحق ہونے کی صورت میں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے مزید طبی مسائل کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جسے ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے وہ یقیناً ہائی بلڈ پریشر کی علامات جاننا چاہے گا۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی علامات مختلف ہوتی ہیں، تاہم زیادہ تر افراد کو جن علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان میں سر میں شدید درد، ناک سے خون کا بہنا، کنفیوز رہنا، تھکاوٹ، آنکھوں کے مسائل، سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا اور پیشاب میں خون آنا۔ اس کے علاوہ غنودگی کا رہنا۔ سر درد کس طرح ہوتا ہے؟ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر والے لوگ اکثر سر درد کا تجربہ نہیں کرتے، لیکن بلڈ پریشر میں اچانک اضافے سے سر میں دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسے ہائپر ٹینشن کا بحران کہتے ہیں۔ اچانک سپائکس ناک سے خون بہنے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی آنکھوں میں خون کے دھبے محسوس ہوں تو یہ ایک علامی سچویشن ہے۔ ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ریٹینا میں خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں خون یا خون کے دھبے آ سکتے ہیں جو کہ بینائی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ صحیح سے ورزش کرتے ہیں تو اپنے کانوں اور سینے میں دھڑکن محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آرام کرتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر یہ علامات بغیر کسی وجہ کے ظاہر ہوں تو یہ فکر کی بات ہو سکتی ہے اور آپ کو ضرور اپنے بلڈ پریشر کو چیک کروانا چاہیے۔ آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جینیاتی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جینیاتی مسائل والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ 65 سال سے زائد عمر کے افراد میں ہائپر ٹینشن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ کسی خاص نسل کے افراد میں بھی اس مرض کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس مرض کی وجوہات میں موٹاپا بھی شامل ہے۔ دن میں 1 یا 2 مرتبہ سے زیادہ الکوہل کا استعمال کرنے سے بھی اس مرض کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ میٹابولک سنڈروم اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں بھی ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر میں 1.5 گرام سے زائد سوڈیم استعمال کرنے سے بھی ہائپر ٹینشن کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کس طرح رکھا جا سکتا ہے۔
اس میں جو سب سے زیادہ معاون چیز ہے وہ متوازن غذائیں ہیں۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں متوازن غذائیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسی غذائیں جو فائبر، پوٹاشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہوں وہ ہائپر ٹینشن کو کم کرنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ پھلوں، سبزیوں اور کم کولیسٹرول والی غذاؤں کو اپنی خوراک میں شامل کر کے ہائی بلڈ پریشر کی سطح 11 ملی لیٹر مرکوری تک کم کی جا سکتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے ایک صحت مند ڈائٹ پلان نہایت ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ نمک کے استعمال میں کمی رکھنی چاہیے۔ روزمرہ کی غذاؤں میں نمک کی مقدار کو کم کرنا بلڈ پریشر کی سطح کو متوازن رکھنے کے لیے نہایت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نمک کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے جسم میں ایسے مرکبات جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کسی صورت ایک دن میں 1500 سے 2300 ملی گرام سے زیادہ نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے میں نمک کی مقدار کم استعمال کرنے کے لیے پکے ہوئے کھانوں میں مزید نمک شامل کرنے سے گریز کریں۔ نمک کے بجائے کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے مختلف مسالے اور جڑی بوٹیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ جنک فوڈ بھی استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ سگریٹ نوشی کے بعد کچھ وقت کے لیے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اگر زیادہ تمباکو نوشی کی جائے تو بلڈ پریشر زیادہ وقت تک ہائی رہ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو مستقل طور پر سگریٹ نوشی کرتے ہوں ان میں ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگریٹ کا دھواں بھی ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد جو سگریٹ نوشی کے عادی ہوں ان سے دور رہیں۔ تمباکو نوشی کی عادت ترک کرنے سے نہ صرف بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے بلکہ کئی اور بیماریوں کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ جسمانی وزن میں زیادتی ہے۔ جسم پر اضافی چربی جمع ہونے یا وزن بڑھنے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ موٹاپے کے شکار افراد کی سانسیں سونے کے دوران بے ترتیب ہو سکتی ہیں۔ ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ وزن میں کمی لانا ہے۔ اگر آپ بھی موٹاپے کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو آپ کو فوری طور پر وزن میں کمی لانی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش ہائپر ٹینشن کے شکار مریضوں کے لیے ایک نہایت ضروری چیز ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم 30 منٹ ورزش کے لیے مختص کریں۔ اس کے ساتھ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ ورزش کے لیے مختص ہونے چاہیے۔ ہر روز باقاعدگی کے ساتھ ورزش کرنے سے آپ ہائی بلڈ پریشر میں 5 سے 8 ملی میٹر مرکوری تک کمی لا سکتے ہیں۔ سوئمنگ، جاگنگ، ڈانسنگ اور سائیکلنگ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ورزشیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ الکوہل کے استعمال سے گریز کریں۔ الکوہل استعمال کرنے سے نہ صرف بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کئی اور طبی مسائل کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی دباؤ میں کمی کی جائے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ذہنی دباؤ میں کمی لانے کی کوشش کی جائے۔ ان عناصر کو جاننے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے آپ کو ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان عناصر سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ یوگا سمیت مختلف ورزشیں کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے وقت نکالیں اور جو چیزیں آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کر رہی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیجیے تاکہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے مرض سے بچے رہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو دوائی لینے کے ساتھ آپ یہ ایک چھوٹا سا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک پریشر پوائنٹ پر کچھ دیر کے لیے پریشر دینا ہے جس سے 2 منٹ کے اندر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پریشر پوائنٹ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور اسے تلاش کرنا بھی نہایت آسان ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں پر درمیانی انگلی کی نوک پر واقع ہے۔ اسے قلم سے دبائیں اور کم از کم 1 منٹ کے لیے دبائے رکھیں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہو اور آپ کو آرام حاصل ہو۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دائمی بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے۔ اسے آپ ہنگامی حالات میں ابتدائی طبی امداد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور پریشر پوائنٹ جو آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے وہ دونوں پاؤں کے درمیان میں واقع ہے۔ اپنی انگلی کو بڑے پیر پر اور دوسرے پیر کے درمیان کی لکیر کے ساتھ سلائڈ کریں۔ یہ پوائنٹ آپ کی انگلی اور انگوٹھے کی ہڈی کے درمیان واقع ہے۔
इस जगह पर 3 सेकंड के लिए दबाव डालें, फिर 5 सेकंड तक आराम दें। 2 मिनट तक इस मसाज को दोहराएं, फिर यही अमल दूसरे पाँव के साथ भी दोहराएं। ये अमल करके आप हंगामी हालात में अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। इमरजेंसी हालात में ब्लड प्रेशर को कम करने के कुछ और भी तरीके हैं, जिनमें गहरी सांस लेना। अपने नाक के ज़रिए एक गहरा सांस लें, उसे चंद सेकंड्स के लिए दबाए रखें और फिर अपने मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ें। 60 सेकंड तक आप इसे दोहराइए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी की कमी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, लिहाजा पानी पीने से इसे कम करने में मदद मिल सकती है। लेटने से आपको आराम और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए जब आपको महसूस हो कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप लेट जाइए। इसके अलावा नहाने या शॉवर लेने से भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। गर्म पानी आपको आराम करने और पट्ठों के तनाव को कम करने में मदद करता है। ठंडा पानी आपके खून की नालियों को तंग कर सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए आप ठंडे पानी से नहाइए। हल्की जिस्मानी सरगर्मी जैसे कि चहलकदमी पर जाने की कोशिश करें या हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करें। डार्क चॉकलेट खाइए। डार्क चॉकलेट हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत मुआविन साबित हुई है। चुकंदर और सेब का जूस पिएं। एक तजर्बे से पता चला है कि चुकंदर और सेब के जूस पर मुश्तमिल मशरूब हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। हिबिस्कस की चाय पिएं। हिबिस्कस चाय दायमी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी बंद करें। सिगरेट पीना हाई ब्लड प्रेशर के ज़्यादा ख़तरात से वाबस्ता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपकी ख़ानदानी तारीख़ में ये बीमारी मौजूद है और आप इससे बचना चाहते हैं, तो अपने तर्ज़ ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाकर इसके ख़तरात को कम किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले सेहतमंद ग़िज़ा खाने की आदत डालें। उसके साथ साथ रोज़ाना चहलकदमी या वर्जिश को अपनी आदत बनाएं। सिगरेट नोशी और अल्कोहल नोशी से परहेज़ करें। मुनासिब सेहतमंद वज़न बरकरार रखें। तनाव से दूर रहने की कोशिश करें और रोज़ाना भरपूर नींद लें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक़ किसी परेशानी का सामना हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। शुक्रिया।